لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبد الله ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة وللرفع الدرجات كفيلا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. हर किस्म की हम्द व सना मुक़द्दस और मुअल्ला करीमात अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए अनगिन दुरूद व सलाम इमामुल हुदा सय्यद वल्द आदम मक़सूद इंसानियत
رہبر شریعت خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، دنیا پہ جو آیا ہے اس نے مرنا ہے، وہ انسان ہے، وہ جن ہے، وہ نباتات ہیں، حیوانات ہیں۔ قرآن کا مضمون انسان ہے تو انسانوں کو یہ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ آپ سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد 2 ہی راستے ہیں، یا جنت کا یا جہنم کا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن تمہیں پورے کا پورا اجر دیا جائے گا، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کا پورا اجر ملے گا۔ فرمایا جو بندہ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیابی۔ دنیا میں میرے اور آپ کے سمیت ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے۔ مثلا ایک سیاست دان ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیاست کے اندر اگر اچھا عہدہ مل جائے تو وہ سمجھتا ہے میری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مزدور آدمی ہے، اس کو اچھی دہاڑی مل جائے وہ سمجھتا ہے بہت بڑی کامیابی۔ اگرچہ یہ دنیا کی کچھ کامیابیاں ہیں ٹھیک ہے، لیکن کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کے اندر کامیابی ہے، تو ہمیں اصل میں آخرت کی کامیابی کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ دنیا کی کامیابیاں بھی دیکھنی ہیں اور آخرت کی بھی دیکھنی ہے۔ جو کہتے ہیں انسان کے گول ہوتے ہیں کہ انسان کیا کرنا ہے، وہ اس کو ٹارگٹ کرے گا تو اس کے لیے آپ محنت کریں۔ مثلا ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے ہم جنت کی امید رکھتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کا ایک معیار ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ جنت کے لالچ میں نیک عمل نہ کیا کریں۔ نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ انسان یا تو کسی لالچ میں عمل کرتا ہے یا کسی ڈر کی وجہ سے عمل کوئی چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی عمل انسان اگر برائی چھوڑتا ہے تو ڈر کی وجہ سے، یا پھر اگر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو لالچ کی وجہ سے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کی ہے۔ سورہ سجدہ پڑھ لیجیے، پارہ نمبر 21 ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ فرمایا یہ مومن بندے ان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا، خوف میں اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ خوف کس چیز کا ہے؟ جہنم کا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ اور خوفاً و طمعاً، اور طمع کس چیز کی ہے؟ لالچ کس چیز کی ہے؟ جنت کی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جنت کے اندر جو بندہ داخل کر دیا گیا وہ بندہ حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا قرآن 2 جگہ پہ کہتا ہے مومنو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک جگہ پہ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، فرمایا اپنے رب کی مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ تو کوشش تو کرنی پڑے گی، اور کوشش کیا ہے؟ دوڑ دھوپ کیا ہے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے وہ نیک اعمال ہے۔ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید کے اندر جنت کا حصول، ہم دیکھیں رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے، رات کو قیام کرتے ہیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، اچھا ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ہم اگر دیکھیں کہ جنت کے نظارے قرآن مجید کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل آئی ہے۔ اگر قرآن مجید میں صرف قرآن مجید میں جنت کا لفظ جو ہے وہ واحد کی صیغوں میں 77 مرتبہ آیا ہے، اور اسی طرح جمع کے صیغوں کے اندر 70 مرتبہ، تو یہ تقریباً 147 مرتبہ کے قریب یہ قرآن مجید میں جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ تاکہ انسان اس لالچ میں آ کر، انسان محبت میں آ کر کہ یہ جنت کتنی اعلیٰ چیز ہے، اس کی محبت میں آ کر انسان نیک عمل کرے اور انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یعنی میں نے پچھلے جمعے میں بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اللہ رب العالمین کا یہ بندہ جہنم میں جلے، اللہ رب العالمین کا بندہ جہنم میں جلے اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے نا، اتنی بڑی باڈی بنا کے، کھلا کے، پلا کے، خوبصورت اس کو سنوار کے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک، اے انسان اللہ نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے سنوارا، تجھے ٹھیک ٹھاک بنایا، بڑا بہترین بنا کے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ اس کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کے دن بھی ہمارے لیے رکھے ہیں، اور خاص پر جمعے کا دن جو ہر
6 دن کے بعد 7واں دن جمعے کا ہوتا ہے۔ تو ان کے مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کے راہی بن جائیں۔ جنت کا محل وقوع اگر ہم دیکھیں تو لوکیشن اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو قرآن میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، 7 آسمانوں سے اوپر اس کی لوکیشن ہے، اور سدرۃ المنتہا کے بالکل قریب ہے، اور عرش الہی کے بالکل نیچے ہے۔ عالم بالا بھی اسی کو کہتے ہیں، گویا کہ جنت کی جو چھت ہے وہ عرش الہی ہے، جنت کی چھت عرش الہی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو جنت الفردوس کا حصہ ہے، یعنی جنت کے جو بالا خانے ہیں، جنت کے جو درجات ہیں، وہ 8 درجات ہیں۔ تو فرمایا یہ جو جنت کا سب سے اوپر والا حصہ جنت الفردوس کا، جس میں انبیاء کرام، جس میں شہداء، جس میں صالحین، جس میں متقین، جس میں مجاہدین، اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوانے والے، یہ وہ لوگ جو اس میں جنت میں ہوں گے، اعلیٰ درجے کے اوپر ہوں گے۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو کہو اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اپنے لیے بھی دعا مانگو یا اپنے والدین کے لیے بھی مانگو، ذرا بالکل چست ہو کے بیٹھیں، سستی مت دکھائیں۔ آپ سستی دکھائیں تو میرے اوپر بھی سستی چھا جائے گی۔ آپ ذرا بالکل ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، اپنے گھٹنوں کو چھوڑ دیں، ذرا بالکل سیدھے ہو کے بیٹھیں۔ بات بڑی عام ہے، ہم یہ دیکھتے جائیں کہ کیا اگر ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ اس جنت کی جو چھت ہے وہ عرش الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایک اور حدیث ہے، فرمایا جو جنت میں سے جو نہریں نکل رہی ہیں دودھ کی اور اسی طرح شہد کی نہر ہے، فرمایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عرش سے نکل رہی ہیں اور یہ دنیا اس میں جنت میں جا رہی ہیں، جس کو جنتی حاصل کریں گے اور جنتی اس سے پئیں گے۔ جنت کی وسعت اور درجات، اس کی وسعت کتنی ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن تو اس کو یہ کہتا ہے ارض السماوات والارض، گویا کہ زمین و آسمان کی وسعت سے زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی لمبائی چوڑائی کو میٹروں میں نہیں بیان کی گئی، کوئی فٹوں میں نہیں بیان کی گئی، کوئی کلومیٹر میں نہیں بیان کی گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنتی، آخری جنتی کو میں دیکھ رہا ہوں جو آخر میں جنت میں جائے گا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو جہنم سے آخر میں نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا۔ فرمایا اس کو جو گھر دیا جائے گا، جو اس کو جنت دی جائے گی، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کی وسعت سے زیادہ اس کو دیا جائے گا، جو سب سے ادنا درجے کا یعنی آخری جنتی جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت کے بارے میں بات یہاں پہ ختم کر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ کے تصور میں آیا، نہ کسی نے کانوں نے سنا اس کے بارے میں، نہ کچھ سوچ سکتا ہے۔ جب انسان کو ملے گی اس وقت انسان کو حقیقت اس کا ادراک ہوگا یہ کیا چیز ہے۔ دنیا کے اندر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، حقیقی معنوں میں اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا جنت کا۔ یہ جنت اللہ رب العالمین کی اتنی قیمتی ہے۔ اور پھر اس کے درجات جو ہیں، درجات اس کے جنت کے 8 ہیں، 8 درجات ہیں جن کو آپ کہہ لیں کہ جنتوں کے نام جو جس طرح حدیث کے اندر آتے ہیں، قرآن کے اندر بھی آتے ہیں۔ جیسے جنت الفردوس ہے، دوسرے نمبر پہ جنات عدن ہے، اور اس کے علاوہ جنت المأویٰ ہے، جنت النعیم ہے، دار السلام ہے، دار المقامہ، اور اسی طرح مقام الامین، علیون، یہ 8 درجات یہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ جنت میں جائیں گے۔ آگے پھر دیکھا جاتا ہے کہ جنتیوں کی حالت، جنتیوں کے درجات کے ساتھ پھر جنتیوں کی زہری حالت ان کی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا یہ اس طرح چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ سورج ہے ان کے چہرے پہ۔ دوسرا جو درجہ داخل ہوگا، جو دوسرے نمبر پہ داخل ہوں گے گروہ داخل ہوگا، گویا کہ 14ویں کا چاند ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو گروہ داخل ہوگا گویا کہ یہ ستارے ہیں چمکتے ہوئے، کأنہا کوکب دری یوقد، گویا کہ یہ اتنے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یہ جو تیسرے نمبر پہ گروہ ہوگا۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان کی جوانی، ان کی یعنی ظاہری حالت، اب یہ ظاہری حالت تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل یہ جوان ہوں گے، خوبصورت ہوں گے،
اور جوانی کی عمر میں جائیں گے۔ کوئی بھی جو دنیا میں بزرگی کی حالت میں فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں جوانی عطا فرمائیں گے۔ اور عمریں ان کی کتنی ہوں گی؟ ان کی عمریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 29-30 سال ان کی عمریں ہوں گی۔ اوسطاً عمر جنتی کتنی ہوگی؟ یعنی جو دنیا سے بچہ بھی فوت ہوا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اتنی ہی عمر عطا فرمائیں گے جنت میں۔ اور پھر ان کا قد جو ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے برابر 60 ہاتھ ایک جنتی کا قد ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اتنی اس کے لیے وسعت رکھی ہے جنت میں، یعنی اتنی بڑی اور لمبی چوڑی جنت ہے۔ اب یہ اس سے اندازہ لگائیں کہ 60 ہاتھ اس کا قد ہے۔ اچھا، جو جنتی کو خیمہ ادا کیا جائے گا، اب وہ دیکھ لیں، وہ 60 میل لمبا، 60 میل اونچائی میں، اور 60 میل اگر اس کو آپ کے موجودہ کیلکولیٹر کے حساب سے اگر جو حساب ہے ہمارا دیکھا جائے، جو سب سے بڑی جو اونچی یہ آپ کی ہے چوٹی ہے پہاڑی، ماؤنٹ ایورسٹ ہے، ماؤنٹ ایورسٹ سے 11 گنا زیادہ بڑی اونچی یہ اس کا خیمہ صرف شمار کیا گیا ہے، 11 گنا زیادہ۔ اور اگر آپ خلیفہ برج کو دیکھیں تو اس سے یہ تقریباً 116 گنا اس سے زیادہ یہ اونچا اس کا ایک جنتی کا جو خیمہ اس کو دیا جائے گا۔ اب وہ اتنی قیمتی جنت ہے۔ اور جو ان کی جوانی ہوگی، جوانی ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی یہ بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی ان کو نزلہ زکام نہیں ہوگا، کبھی دل کے اندر کوئی ذرہ بھر بھی ایک دوسرے کے بارے میں خلش نہیں آئے گی، کسی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی خلش، کوئی ذہن کے اندر کوئی کسی کے بارے میں ٹینشن یا اس نے یہ کیوں کر دیا۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کا قرآن یہاں تک فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اخواناً، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جتنے بھی جنتی ہیں دنیا میں ان کے معاملے میں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو کینہ اور بغض تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں ہم ان کو داخل کریں گے، ختم کر دیں گے۔ اور جب یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ میرے اور میرے بھائی معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ دنیا میں تو خارجیوں نے، رافضیوں نے ہمیں لڑا دیا، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت میں انشاءاللہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت بالکل ہمیشہ جوان رہیں گے۔ اسی طرح ان کی عورتیں بھی، وہ بھی ان کے ہم عمر ہوں گی، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو ہو جاتا ہے، اب ہم عمر تلاش کریں بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، کہیں پہ عورت کا عمر زیادہ ہے، کہیں پہ خامد کی عمر زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں یہ بڑا زبردست ایک سسٹم رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی، ان کو بالکل پاک صاف عورتیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ایک جیسا رکھے گا، اور وہ ہمیشہ کنواریاں رہیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گا۔ یہ جنتی جنت کے اندر رہیں گے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہے پاکیزگی اور آرام۔ پاکیزگی جیسے یعنی میں نے پہلے عرض کیا کوئی نزلہ زکام کھانسی بیماری نہیں ہوگی، اسی طرح بول بزار بھی نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر کوئی ٹائلٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی واش روم کی ضرورت نہیں ہوگی، کبھی یہ ناپاک نہیں ہوں گے، کھانا کھائیں گے خوب کھائیں گے، ڈکار آئے گا، پسینہ آئے گا، اور پسینہ بھی خوشبو والا ہوگا، اور ڈکار بھی آئے گا خوشبو والا آئے گا، اس سے سب کچھ ہضم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح آرام یہ تھوڑا بہت کیلولا کریں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ جیسے پردے آگے کا سورج تو ہونا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن روشنی ہوگی، اور وہ روشنی بھی اللہ رب العالمین کے عرش کی روشنی ہوگی، اور ان کو تھوڑا سا کیلولے کے لیے ٹائم دیا جائے گا۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی لیکن قیلولہ ہوگا، ہلکا سا فریشمنٹ کے لیے آرام ان کو ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو تخت بچھائے ہیں وہ بڑے زبردست قسم کے تخت بچھا دیے، اور اس کے اوپر تکیے لگے ہوئے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف پیٹ نہیں ہوگی۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا حساب رکھا ہے کہ بالکل سامنے آمنے سامنے تکیہ لگا کے ہمیں گفتگو ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح رہائشیں ان کو جو دی جائیں گی وہ بھی اعلیٰ قسم کی رہائشیں ہیں۔ جنتی کو جو گھر تیار کیا گیا ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، اور اس کا جو گارا ہے وہ کستوری کا ہے، اور اس کے جو نیچے اس کے فرش ڈلا ہوا ہے وہ بھی فرش اعلیٰ قسم کا فرش ڈلا ہوا ہے، اور جو ان کے بچھونے ہیں وہ موٹے اور باریک قسم کے ریشم کے، اعلیٰ قسم کے ریشم کی ہیں جو ان کو رہائشیں دی گئی ہیں۔ اور ایک ایک جنتی کو اللہ رب العالمین نے 4 جنتیں دینی ہیں، 4 جنتیں، ایک اس کے اپنے ذاتی آرام کے لیے، ایک اس کے دوست احباب آئیں گے وہاں پہ بٹھائے گا، جیسے آپ کے گھروں میں آپ لوگوں نے سیٹنگ کی ہوتی ہے، ایک کمرہ جناب والد محترم کا، ایک کمرہ جناب ہے بچوں کا، ایک مہمانوں کے لیے، اور ایک آدھ اضافی لیے، ایک دوست و احباب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کو 4 جنتیں دینی ہیں۔
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ اب جنت کے باغات کیسے؟ جنت، ویسے تو جنت کا جو لفظ ہے نا، اس کو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال کیا گیا، اور جنت کا لغوی معنی بھی باغات ہے، یعنی باغات وہ جو گھنے باغات ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو گھنے سایوں میں، گھنے باغوں میں، جنت میں ان کو داخل کریں گے، اور ایسا زبردست نظام ہوگا جنت میں کہ وہاں پہ دھوپ نہیں ہوگی، لا يرون فيها شمسا ولا زمہریرا، نہ تو سردی دیکھیں گے اور نہ ہی دھوپ کی تپش دیکھیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں رکھا ہے۔ اب اگر جو جنت کی نعمتیں تو قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں، اس کے لیے بھی مجھے کافی ٹائم ہے، جو موٹی موٹی چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اب جنت کے بازار میں ہیں، جنت کے بازار کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، جنت کے بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعے والے دن، آج بھی جمعہ ہے نا جی، تو جمعے والے دن جمعہ بازار لگے گا اور جنتی اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی دیدار کر کے واپس لوٹیں گے اپنے گھر والوں کو، پھر اپنے گھر میں آئیں گے، خواتین کہیں گی، ان کی خواتین، ان کی بیویاں کہیں گی آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے چمک رہے ہیں ماشاءاللہ، کون سے پارلر سے ہو کے آئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ جنتی اپنی بیویوں کو کہیں گی آپ بھی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، آج تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، اور یہ حسن دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے لیے جنت میں رکھا ہے، ایک خاص چیز رکھی ہے۔ اور پھر جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار جو سب سے اہم چیز ہے، جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور 8ویں چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا جنتیوں کسی چیز کی کمی؟ کہیں اللہ جی سب کچھ ماشاءاللہ ہر چیز مل گئی ہے، اتنا کچھ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ کوئی چیز چاہیے؟ نہیں اللہ جی سب کچھ، دیکھ لو ایک چیز کی کمی ہے ابھی بھی۔ کہیں گے اللہ جی نظر تو نہیں آ رہی، آپ ہی بتا دیجئے کون سی چیز کی کمی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے سے نور کے پردے ہٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت وہ آنکھ دے گا جو آنکھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے گی۔ اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے اور 14ویں کے چاند میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تم دیکھ سکتے ہو، یوں اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھو گے، اپنا رب کا دیدار کرو گے۔ اور جب رب کا دیدار کریں گے تو یہ سارے کے سارے جنتی رب کے سامنے پھر سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے جنتیوں 8ویں چیز مجھ سے ایک تحفے میں چیز لے لو۔ آخری چیز وہ کیا ہے؟ فرمایا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا۔ اور یہ جنت اس وقت بھی وجود میں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ خام و خیال ہے، خام و خیال نہیں ہے، جنت وجود میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج خواب میں نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں اپنے جسم کے ساتھ معراج کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پوری سیر کی، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کو۔ تو یہ جنت ہے۔ اب جنت میں دیکھے جائیں کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں۔ جنت کے دروازے 8 دروازے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والے اس راستے سے دیکھ گزریں گے، اور جنہوں نے کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں کیا یا کبھی وضو ہی نہیں کیا زندگی میں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو ذرا اپنا انجام دیکھ لیں۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے بڑا سخت رکھا ہے نظام۔ یہ جنت اتنی قیمتی ہے، قیمتی کتنی ہے یہ بات سن لیں، پھر میں جنت کے دروازوں کا ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی جو حور ہے، اگر وہ اس کا جو دوپٹہ ہے نا وہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ کائنات، پوری کائنات کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کو دوپٹہ ایک طرف رکھ دیا جائے۔ آج ہمارے مرد حضرات بس صرف اسی لال میں جنت کی حور لبنی ہے، حور لبنی ہے جنتی۔ ابھی حور تو ملے گی، لیکن اگر تم نے نہ عمل کیے، یہ اعمال نہ کیے، تو لنگور والا حشر تمہارے ساتھ ہوگا۔ جیسے لنگور بنایا جاتا ہے نا جہنم میں جا کے، تمہیں پھر وہ سزا ملے گی۔ تو میں باب الصلاۃ، نماز پڑھنے والے آ جاؤ، ان کو نمازیوں کو بلایا جائے گا، آ جاؤ بھائی اس دروازے سے گزرو۔ آگے باب الجہاد، اللہ کی راہ میں گردنیں کٹانے والے آ جاؤ، مجاہدین فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو خود کش حملے کرنے والے یہ جہاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، یہ جہاد نہیں ہے۔ مسجدوں میں جا کے یا پبلک مقامات پہ جا کے پھٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معصوم انسانوں کو مارتے ہیں، مارنا جاؤ کہ اسرائیل میں پھٹو، جا کے ادھر کیا پھٹتے ہو، خدا کا خوف کرو تم لوگ۔ تو یہ جہاد نہیں، جو میں جہاد وہ جو اللہ تعالیٰ کے اعلاء کلمات اللہ کے لیے جہاد کیا جائے، یا اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے وہ جو فوج، ہماری مسلح افواج کے جوان اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور میں باب الصدقہ، تیسرا دروازہ، باب کہتے ہیں دروازے کو،
تو باب الصدقہ، صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ رب العالمین کی راہ میں یہ اپنا مال خرچ کرنے والے وہ ادھر سے آ جائیں۔ باب الریان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ایک دروازہ باب الریان ہے، الریان روزے دار، اور اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ آ جاؤ روزے دار ہو تو میرے دروازے سے آ جاؤ۔ اور جس نے زندگی میں روزہ نہیں رکھا، نہ روزہ رکھا نہ فدیہ دیا، یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں روزہ بھی نہیں رکھتے، سریعام سارا دن کھاتے پیتے ہیں اور پھر فدیہ بھی نہیں دیتے اس کا، اور یہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ یہ تو آپ نے پڑھ لیا، مولوی سے سن لیا اللہ معاف کرنے والا، تو یہ نہیں پڑھا واللہ عزیز ذو انتقام۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہیں نام لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے والا بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے اللہ رب العالمین، سخت حساب لینے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ تو فرمایا یہ باب الریان۔ باب الحج، حج کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دروازہ ہے۔ باب الایمان، اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے 70,000، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی حساب کتاب نہیں لگوایا، جا کے پیروں کو بیٹھے یا جناب مجومیوں کے پاس بیٹھے ذرا حساب کٹو نا، میری کنڈلی کٹو جی، کیا میرا کیا در ستارہ جا رہا ہے، میں کبھی حساب کتاب نہیں کروایا، پکے معاہدے ہیں، مشرک نہیں ہیں، کبھی تعویذ دھاگا نہیں ڈالا، کبھی دم جھاڑ بھی نہیں کروایا، کوئی بھی بیماری آئی کہا اللہ کی طرف سے بس ٹھیک ہے، کوئی بھی پریشانی آئی مصیبت آئی کہا اللہ کی طرف سے صبر کیا۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کر رہے تھے تو اس وقت ایک شخص بیٹھے سامنے کہنے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کرے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی ان میں سے ہے۔ پھر ایک اور شخص بولا کہتے اللہ کے رسول میرے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اب پیکج ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف دعا کے ساتھ اپنا عمل بھی درست کرنا ہے، اپنا عقیدہ بھی درست کرنا ہے، اپنی سوچ بھی درست کرنی ہے، اپنا نظریہ درست کرنا ہے، تو پھر یہ ایسے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اور پھر باب الذکر ہے 7واں دروازہ، باب الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور 8واں دروازہ ہے جو اکثر لوگ جس مرض میں مبتلا ہیں اس مرض کو چھوڑ دیں۔ وہ مرض کیا ہے؟ باب الکاظمین الغیظ، غصہ پی جانے والے۔ ہر بندے میں غصہ بڑا بڑا، ذرا سی بات پہ غصے میں آ جانا، گالی گلوچ کرنا شروع کر دینا، لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، مد مقابل کو پچھاڑنا۔ تو یہ غصہ پی جانے والے، غصہ پی جانا، معاف کر دینا، یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ غصے کو پی جانا۔ تو باہمی معاملات ہوں تو غصے کو پی جایا کریں، جیسے میں نے صبح درس میں بھی کہا تھا۔ ہاں اگر معاملہ کفر کا ہے، معاملہ اسلام اور کفر کا ہے، معاملہ توحید اور شرک کا ہے، پھر آپ غصہ کریں۔ ایک بندہ شرک کر رہا ہے، غصہ کرنا بنتا ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی غلطیاں انسان سے ہو جائے تو وہاں پہ آپ غصہ پی جانا یا ذاتی معاملات میں غصہ کر لینا یا گالی گلوچ پہ اتر آنا، یہ چیز ایک مومن اور متقی آدمی کو، جنتی آدمی کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں کہ جنت میں جانے والے اعمال کون کون سے ہیں۔ ویسے تو قرآن و حدیث کے بہت زیادہ ایسے اعمال ہیں، لیکن بس صرف کچھ چیزیں، اہم جو چیزیں ہیں وہ دہرا دیتا ہوں۔ ایمان اور تقوی یہ بنیادی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ایمان کی پھر آگے ساری قسمیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں جو ایمان کی شرائط ہے یہ ساری پوری کرے گا تو بندہ مومن ہے، اور مومن ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا، کوئی بھی غیر مسلم جس نے اسلام قبول نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر کما حق کو جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان نہیں لاتا، بعض چیزوں پر ایمان رکھتا ہے، بعض چیزوں کو کفر کرتا ہے، وہ یہودیوں والے کام کرتا ہے۔ یہود بھی کیا کرتے تھے، بعض چیزوں پر ایمان ہے، بعض پہ کفر ہے۔ تو فرمایا ایسا بندہ نہیں، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جو چیز ہے تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔
دوسری چیز ہے نماز کی پابندی. جیسے ہم قرآن مجید کی آیات مختلف آیات آتی ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون, وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. جنت ان کا اپنا گھر ہے, جنت ان کو ملے گی, زبردستی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اولئک هم الوارثون, فرمایا کون لوگ جو جنت جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور اسی طرح حسن اخلاق, اب حسن اخلاق کے اندر بھی آ جاتا ہے. جیسے 18واں سپارہ اگر آپ کھولیں تو پہلے صفحے کے اوپر آپ کو یہ آیات مل جائیں گی, یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. پہلی چیز فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. حسن اخلاق کے اندر پہلی چیز جو چیز بیان کی ہے 18 نمبر سپارے میں شروع میں سورۃ المومنون میں, وہ کیا ہے؟ کیا لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو باتیں کیا ہیں؟ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, چغلی ہے, کھیل تماشا ہے, گانا ہے, یہ ساری چیزیں جتنی بھی لغویات ہیں مومن اور مسلمان بندہ اس سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. حسن اخلاق کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ وہ بندہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے, وہ عورت ہے وہ مرد شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی بین رجلی و بین لحیی اضمن له الجنہ. فرمایا جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے, فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون دے رہا ہے جنت کی ضمانت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. کس کو دے رہے ہیں؟ کوئی بھی بندہ لے سکتا ہے یہ ضمانت, کوئی بھی بندہ ہے, وہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پہ آپ بھی دے سکتے ہیں جنت کی. آپ یہ دے دے ضمانت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی ضمانت لے لے. وہ کیا ہے؟ دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں درمیان میں اس کی ضمانت دے دے, خلاف شرع استعمال نہیں کروں گا. آج دیکھ رہے ہیں ہماری زبانیں سارا دن ہم کہتے ہیں جی ہماری زبان ہماری مرضی, ہم جس سے دل کرے چلائیں. کون ہوتا ہے جی ہمیں روکنے والا؟ آج کسی کو منع کرے نا کہ بھائی جان یہ باتیں نہ کیا کریں یا نہیں یہ نہ کہا کریں, بجائے یہ کہ بہت کم لوگ ہیں جو آپ کا شکریہ ادا کریں گے, وہ کہیں گے میری مرضی, تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا, میں سمجھدار نہیں ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ چیزیں ہیں. آگے فرمایا الا علی فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. فرمایا اپنے وعدوں کی اور امانتوں کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں جو لوگ جنت میں جائیں گے, یہ جو لوگ جنت میں جائیں گے. آگے فرمایا کہ یہ بندے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جس بندے کا اخلاق اچھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح فرمایا ایک حدیث کے اندر آتا ہے یتیم کی کفالت کرنے والا, انا وکافل الیتیم کہاتین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے یوں کہا کہ جیسے یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں اکٹھے جنت میں جائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علم دین کا حصول کرنے والے, جن لوگوں نے دین کا علم سیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس راستے پہ چل پڑا کہ جس راستے سے دین کا علم حاصل ہوتا ہے, فرمایا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے. دین کا علم اس کے پاس آئے گا, وہ نیک عمل کرے گا, گناہوں سے بچے گا, شیطان سے بچے گا, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو دین کا علم حاصل کرنے والے, اور آپ جانتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے والے سب سے اولین کون لوگ ہیں. اور اس کے بعد آیت الکرسی کی حفاظت تلاوت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی, فرمایا اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی. نماز پڑھی ہے ہمارے ہاں, تو یہاں پہ یہ رجحان ہے, میں تو ادھر سے یہی دیکھ رہا ہوں, چوتھا پانچواں سال ہے, یہی دیکھ رہا ہوں, سلام بھیجتا ہے تو ابھی مولوی صاحب ابھی منہ میں الفاظ ہوتے ہیں تو 120 کی سپیڈ سے بھاگ نکلنے کی بات کرتے ہیں. بھی اللہ کے بندے 2 منٹ بیٹھ کے کچھ ذکر و اذکار کر لیا کریں. ہم نے آپ کو بگار تو نہیں ڈالنی ہوتی بھی یہ کہنا بھی چلے جی مسجد کی صفائی کریں, یہ تو نہیں کہنا ہوتا آپ کو. بیٹھ جائیں, کوئی تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں. یہ دنیا کی رنگینیاں یہ سب ادھر ہی رہ جانی ہیں. 60 سال گزر گئے, 50 سال زندگی کے گزر گئے, 40 سال گزر گئے, کیا ہم نے کر لیا ہے؟ ٹھیک ہے, کیا ہم نے کوئی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لی ہیں؟ 2 منٹ اپنے رب سے راضی کر لیں, اپنے رب کو منا لیں. یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ حالت ہے ہماری. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسی طرح استغفار کرنے والے,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سید الاستغفار کی فضیلت صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، فرمایا جو بندہ سید الاستغفار کو صبح اور شام یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا اسی حال میں فوت ہو جاتا ہے جنت میں جائے گا۔ تو گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، صدق کے دل سے رب کے سامنے روتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو، قرآن میں کہا کہ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو، صاف بات کرو، یصلح لکم اعمالکم، صاف بات کرو کہ تمہارے تمام معاملات، تمہارے تمام اعمال درست کر دیے جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جو چیز، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، فرمایا یہ مومن متقی لوگ ہیں، فرمایا جب ان سے کوئی فحاشی، کوئی برائی، کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، آگے سے دلائل نہیں دیتے، ہاں ٹھیک ہے نا، کیا ہو گیا، تجھے کیا مسئلہ ہے، نہیں، دلائل نہیں دیتے، ہو گیا، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ جانتے ہیں کہ بھی غلطی انسان سے ہوتی ہے، معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے جو وقت میسر آیا اس کی صورت میں نے بیان کی ہیں۔ اب آخر میں ایک ذرا دو چیزیں سن لیں۔ جنت میں جب جنتی جائے گا تو پہلا اس کو جو مشروب پلایا جائے گا وہ ہے اس کو زنجبیل کے ذائقے والا اس کو پانی پلایا جائے گا، سلسبیل چشمے سے اس کو پلایا جائے گا، اس کا ذائقہ زنجبیل یعنی ادرک یعنی سونٹھ جیسا ہوگا، جس سے یہ کہ معدے کی ساری صفائی ہوتی جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پہلی ڈش جو ان کو کھلائی جائے گی وہ کیا ہوگی، وہ مچھلی کی کلیجی کا چھوٹا سا ٹکڑا حصہ ہوتا ہے اور بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے لیے استقبال کے لیے رکھا ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو فرشتے کہیں گے السلام علیکم طیبتم فادخلوها خالدین، خوش آمدید، آگے جی معزز مہمان آگے، اور فرشتے ان کے لیے پھر استقبال کریں گے۔ پھر جنت کے اندر جیسے میں نے کہا کہ اعمال کے حساب سے پھر پروٹوکول ملے گا، شہیدوں کو ایک الگ پروٹوکول ہے، حفاظ کو الگ پروٹوکول ہے، صلحاء کو الگ پروٹوکول ہے، نمازیوں کو الگ پروٹوکول ہے، روزے داروں کو الگ پروٹوکول ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے حفاظ، قرآن مجید کے قراء، قرآن مجید پڑھنے والے، پڑھانے والے، سمجھ کر عمل کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے حلال و حرام کا خیال رکھنے والے وہ جو لوگ ہیں، وہ لوگ فرمایا جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل، فرمایا پڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا، ایک آیت پڑھ ایک منزل چڑھ۔ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ 100 سے اوپر درجات ہے جنت کے، یہ تو 8 بڑے بڑے درجات پہ ہیں، تو ویسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ درجات رکھے ہیں جنت کے۔ جیسے دیکھا نا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ بھئی 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کی وسعت سے زیادہ تو ادنا جنتی کو دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو 7 زمینیں کتنی ہیں، 7 آسمان کتنے لمبے چوڑے ہیں، کہ تو آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ جنت میں، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح شہید ہے، سب سے زیادہ پروٹوکول شہید کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ انبیاء کے بعد صدیق کے بعد تیسرے نمبر پہ شہداء کا نقب آتا ہے نا، تو شہداء کو جو پروٹوکول دیا جانا ہے وہ یہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بندہ بھی دنیا سے جنت میں گیا اس کا جنت سے واپس میں آنے کا جی نہیں چاہنا، الا شہید، مگر شہید کا، شہید سے پوچھا جائے گا، ہر بندے کو کہا جائے گا جنت میں جانا ہے دوبارہ دنیا میں، کوئی بھی جنتی کہے گا نہیں جانا جی، بھائی کیا کرنا ہے جنت میں جا کے، دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے، جنت میں جو مزے ہیں نا وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن شہید ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے گا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں لڑوں، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میں دوبارہ جنت میں جاؤں، پھر دنیا میں جاؤں، تو وہ 7 مرتبہ کہے، کیوں؟ اس کو جو پروٹوکول دیا جانا نا جنت میں، وہ کہے گا کہ یہ ذرا بار بار، وہ کہے گا جو مزہ ہے نا گردن کٹانے میں وہ تیری جنت میں بھی اللہ جی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں آج۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ہی بد نصیب ہے، بڑا ہی بدبخت ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور وہ اپنی اصلاح نہ کر سکا،
اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کے وہ جنت کا راہی نہ بن سکا، بڑا ہی بدبخت انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔